خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی بابرکت نام میں آج آپ کو میرا سلام۔ میرا نام پاسٹر شان عارف ہے اور آج میں نہایت خداوند کا شکر گزار ہوں کہ آج خداوند نے یہ موقع دیا ہے کہ شائن سٹار پر آ کر خدا کے کلام کی خدمت کروں، اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں پاسٹر عاشر منشا کا اور شائن سٹار ٹی وی کا، جنہوں نے آج مجھ خادم کو یہ موقع دیا کہ آپ کے درمیان آ کر خداوند کے کلام کو شیئر کرنے والا ہوں۔ خداوند کی شکر گزاری ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس نے ہمیشہ ہی وہ یکساں خدا ہے، وعدوں کا سچا ہے اور وہ کبھی بدلا نہیں ہے۔ آئیے آج کے کلام کی طرف چلتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے گا زبوروں کی کتاب میں سے زبور 37، اس کی 4 آیت ہم پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اگر آپ اس ٹائم مجھے واچ کر رہے ہیں، جتنے ویورز اس ٹائم شائن سٹار ٹی وی دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کے پاس خدا کا کلام ہے تو میرے ساتھ ضرور پڑھیے گا۔ زبور 37 اس کی 4 آیت ہم پڑھیں گے۔ خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا، اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ آمین۔ زبور نویس خدا کے کلام میں ہم سے آج کلام کر رہا ہے کہ خداوند میں مسرور رہ۔ مسرور رہنا، مصروف رہنا ایک ہی بات ہے، اور زبور نویس خداوند اس سے کلام کر رہا ہے۔ آج یہ کلام جو ہم سے، مجھ سے اور آپ سے ہو رہا ہے کہ آج ہم نے مصروف کہاں رہنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جو دور چل رہا ہے، اس میں لوگ اپنے اپنے کاموں میں، اپنی اپنی زندگیوں میں، اپنی اپنی لائف میں بزی ہیں، لیکن زبور نویس آج ہمیں اس بات پر قائل کر رہا ہے کہ ہم نے آج کہاں پر مگن ہونا ہے، ہمارا دل کہاں لگنا چاہیے، ہم نے کہاں مصروف ہونا ہے، کہاں مسرور ہونا ہے۔ یہاں پر 4 آیت میں لکھا ہے خداوند میں مسرور رہ۔ ہم ہمیشہ خداوند پر گلہ کرتے ہیں، ہم خداوند کو ہمیشہ کہتے ہیں خداوند کہ تو میری دعا کو نہیں سنتا، تو میرے حالاتوں کو نہیں بدلتا، تو خداوندوں کے خدا، تو شاید تیرا ہاتھ میرے اوپر نہیں ہے، شاید تو کہیں چلا گیا ہے۔ خداوند عزیزو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خداوند نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، بلکہ اس کا دائنا ہاتھ آپ کے اوپر ہے۔ یقیناً ہم ایماندار لوگ ہیں، اور جب ہم اس سے فریاد کرتے ہیں، اس کے آگے منت کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں، تو خداوند سنتا ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم خداوند میں مسرور نہ رہیں اور خداوند ہماری سنتا رہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے ریلیشن شپ کو خداوند کے ساتھ سٹرونگ کرنا ہوگا۔ جب آپ اپنے رشتے کو خداوند کے ساتھ استوار کریں گے، جب سٹرونگ کریں گے، جب خداوند میں مسرور ہو جائیں گے، تو اگلی آیت پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے، اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا، پورا کرے گا، اور تیرا مطلب ذرہ ذرہ، ارے آپ سوچیں گے نہیں تو خداوند سب کچھ آپ کے لیے کر دے گا۔ اپنے وہ چیزوں کو ایسے بلا لیتا ہے جیسے کہ وہ موجود ہیں۔ شاید ہمیں سم ٹائم لگتا ہے کہ خداوند ہمیں بھول گیا ہے، شاید لگتا ہے کہ حالات ہماری نظر ہیں، شاید ہمیں لگتا ہے کہ خداوند نے ہم پر فضل نہیں کیا۔ سب سے بڑھ کر جو خداوند نے آپ پر فضل کیا ہے، آپ پر رحم کیا ہے، آپ پر ترس کھایا ہے، آپ کو غلاظت سے، گندگی سے اور ناپاکی سے اس نے چھڑایا ہے، آپ کو اپنے خون سے خریدا ہے۔ میں ایسا روح میں محسوس کرتا ہوں کہ جیسے زبور نویس اس راز کو، اس چیز کو پہچان گیا ہے کہ ہماری مصروفیات در حقیقت دنیا میں نہیں بلکہ خداوند کے ساتھ لگی ہونی چاہیے، پھر ہی ہمارے دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ آج ہماری مراد کیا ہے؟ پیسہ، گاڑی، لگژریز، اچھا لائف سٹائل اور اچھی ایجوکیشن، ہر طرح سے۔ خداوند آپ کے دل کو جانتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے خداوند کی آنکھیں دنیا کی سیر کرتی ہیں، اور کیا خداوند آپ کو نہیں دیکھ رہا؟
خداون ہر ٹائم آپ کو واچ کرتا ہے، ہر ٹائم دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے کتنی دعا کرتا ہے، مجھ میں کتنا مگن ہے، کتنے روزے رکھتا ہے، کتنا کلام پڑھتا ہے، کتنی روحوں کو جیتتا ہے۔ ہماری عزیزوں ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے کہ خداون تو ہمارے لیے یہ کرے گا تو ہم تیرے ساتھ چلیں گے۔ عزیزوں خدا کا کلام ایسا نہیں ہے، خدا کا کلام بیلنس کلام ہے۔ عزیزوں خدا آپ کے دل کی مرادیں پوری کرنا چاہتا ہے، خداون آپ سے پیار کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی وہ کن کن چیزوں کے محتاج ہیں، وہ جانتا ہے آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ کل کی بابت تم فکر نہ کرو کہ کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کیا پئیں گے، آج کی فکر آج ہی پر چھوڑ دو۔ کلام میں لکھا ہے کہ صادق کے جو بچے ہیں عزیزوں وہ ٹکڑے نہیں مانگتے۔ ہماری مرادیں کیا ہونی چاہیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہماری مراد یہ ہونی چاہیے کہ خداون صبح کو جب میں اٹھوں تو خداون تیرا نام لیتے ہوئے ہی میں خداون اپنے دن کا آغاز کروں۔ خداون میری زندگی دعا یا زندگی بنا دے، خداون مجھے آنسو دے دے، خداون یہ آج آپ کی مراد ہونی چاہیے۔ خداون مجھے روحوں کو جیتنے کا فضل دے دے، خداون مجھے اپنے کلام سے بھر دے، خداون مجھے روح القدس سے معمور کر دے، مجھے خداون دو کہ خدا تو اپنے محبت سے بھر دے۔ خداون عزیزو جب آپ خداون یسوع مسیح کے ساتھ اپنے رشتے کو سٹرونگ کر لیں گے تو مرادیں آپ کی ہر روز پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہر روز محبوب کو وہ نیند میں دیتا ہے۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ خداون میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کو نیند میں دے گا خداون۔ آپ بس اس بات پر ایمان رکھیں عزیزو کہ خداون آپ سے پیار کرتا ہے۔ اگلی آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، 5ویں آیت اسی کی، اپنی راہ خداون پر چھوڑ دے۔ ہم شاید اپنی ویل پاور پر غور کرتے ہیں، ہم تکیہ کرتے ہیں کہ شاید آج ہماری ویل پاور سے ہم دنیا میں چل رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا آپ کی اپنی سانسیں بھی نہیں ہیں، یہ بھی اس کی دی ہوئی ایک امانت ہے، فضل ہے، رحم ہے جو آپ کو اس نے اب تک زندہ رکھا ہے۔ ہم ان سے اچھے نہیں جو ہم سے پہلے اس دنیا سے کوچ کر چکے عزیزو، یہ اس کا فضل ہے۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے۔ ہماری راہیں ہمیں ایسی معلوم ہوتی ہیں کہ سیدھی ہیں لیکن ان کی انتہا میں موت ہے۔ اس لیے آج خدا کا کلام آپ سے کہہ رہا ہے عزیزو، جہاں کہیں آج آپ سن رہے ہیں اس کلام کو، عزیزو اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے۔ سب سے پہلی بات، مسرور رہیں، چھوڑ دے دنیا کو۔ آپ وہ کام چلتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، لیکن خداوند کا وقت مقرر کر دیں، خداوند کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری بات، اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دیں۔ مت فکر کریں کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا، مت فکر کریں کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیسے رہیں گے، کیسے کل کی بابت ہم کیا کریں گے۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دیجیے عزیزو۔ یوحنا 3:16، بائبل کا دل کہ خداوند نے آپ سے محبت اتنی کی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا آپ کے لیے دے دیا ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں بھی آپ سب کچھ آپ کو دینا چاہتا ہے، آپ ہی کے لیے ہیں عزیزو۔ پہلی بات، مسرور ہو جائیں اس میں۔ دوسری بات، اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دیں عزیزو۔ ہم نے اپنی راہوں کو اختیار کیا ہوا ہے، ہم نے اپنی ڈائمینشن پر چل رہے ہیں اور خداوند بھی اوپر سے آپ کو واچ کر رہا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا جسے میں نے چھڑایا تھا، میرا بیٹا جسے میں نے غلاظت سے نکالا تھا، اس نے اپنی راہ اختیار کر لی ہے۔ ہمیں اپنی راہ خداوند کو دینے کی ضرورت ہے کہ خداوند تو میری زندگی کو ڈرائیو کر، میرے گھرانے کو ڈرائیو کر، میرے خداوند یسوع تو ساتھ نہیں بلکہ آگے آگے چل، مجھے راہیں بتا۔ کلام میں لکھا ہے وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں چراتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ ہیلیلویا۔ عزیزو ہماری راہیں جو ہیں ہم خود اختیار نہ کریں، ہم کو ان کو خداوند پر چھوڑ دیں، خداوند آپ کے لیے سب کچھ کرے گا۔ اس کا دوسرا حصہ،
اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ اس پر توکل کر، ٹرسٹ کر، یقین رکھ، بھروسہ رکھ اس کے اوپر، وہ تیرے لیے سب کچھ کرے گا۔ توکل کر اس کے اوپر، ٹرسٹ ہم۔ خداوند آپ کے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے۔ وہ نہ سو گیا ہے نہ کھو گیا ہے، بلکہ آپ کے اور میری زندگیوں کو وہ دیکھ رہا ہے، ہمارے اندر رہنا چاہتا ہے۔ عزیزو، جب تک آپ اسے اپنی زندگی کا کنٹرول نہیں دیں گے، آپ کی زندگی میں خداوند کام نہیں کرے گا۔ عزیزو، ضرورت ہے آپ اس کو زندگی کا اختیار، راہوں کا اختیار اس کو دے دیں۔ عزیزو، وہ سب کچھ کرے گا۔ 6 آیت، وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ جب آپ اس کے ساتھ مسرور ہو جائیں گے، جب آپ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دیں گے اور اس پر توکل کریں گے، تو عزیزو وہ آپ کے لیے سب کچھ کرے گا۔ بڑی خوبصورت آیت آپ کے لیے ایک پڑھنا چاہتا ہوں۔ فلپیوں اس کا 4 باب، اس کی 4 آیت میں یوں لکھا ہے، خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ خداوند میں عزیزو خوش رہیں، مت سوچیں، مت پریشان ہو، مت مارے پھریں۔ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھ میں خوش رہ۔ جب تجھ سے میں نے محبت کی بیٹا دے دیا، روح القدس سے تجھے معمور کر دیا، تو اس سب کچھ جو تیرے دل میں ہے اس کا بھی میں ذرے ذرے کو جانتا ہوں، میں پورا کروں گا۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے، خوش رہیں، خوش رہیں مسیح میں۔ پولس کہہ رہا ہے کہ خوش رہیں۔ اور ایسا ہے کہ جب ہم خوش رہنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمارا دل شریعت پر، کلام پر لگ جاتا ہے۔ اور پھر ایک بڑی خوبصورت آیت جو میرے دل کے بہت قریب ہے، یشوع کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 8ویں آیت نوٹ کر لیجئے گا، کہ کلام کہتا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، پھر تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ خوب کو جتنا منہ کھول کے بول سکتے ہیں بولیں، خوب کامیاب ہوگا، دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ صبح کو جب اٹھے تو کہیں خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ آج تو نے مجھے ایک نئی سانسیں زندگی بحال کیا ہے۔ ایک آپ کے ساتھ میں ایک بک پڑھ رہا تھا، اس میں ایک سٹوری تھی، بڑی خوبصورت گواہی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک شخص خدا کا خادم جو خدا سے پیار کرتا، اس کی محبت میں چلتا اور اس کا ریلیشن بڑا سٹرونگ، لیکن ابلیس پھر بھی اس پہ روزمرہ اس کے اوپر اٹیک کرتا۔ آپ سوچتے ہوں گے خدا کا خادم ہے، اب اس سے پیار کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، پھر بھی ابلیس اس پہ اٹیک کر رہا ہے۔ ایک دن خدا سے وہ دعا کر رہا اور کہہ رہا خداوند میرا تجھ سے ریلیشن شپ اتنا سٹرونگ ہے، پھر بھی ابلیس میرے اوپر، میرے گھر پر کیوں اٹیک کرتا ہے؟ خدا کا کلام اس پر نازل ہوا، خدا کا کلام اس پر نازل ہوا۔ خداوند اس سے بولا، یس آئی لو یو مائی سن، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن تو نے مجھے اپنا فل کنٹرول اپنے گھر کا، اپنی زندگی کا نہیں دیا، اس لیے ابلیس تجھ پر اٹیک کرتا ہے۔ اور پورے گھر کا تو اس نے کنٹرول دیا ہوا تھا، لیکن ایک کمرہ جس کا کنٹرول اس نے ابلیس کو دیا ہوا تھا، وہاں وہ ڈیلی آتا تھا اور اسے تنگ کرتا تھا۔ پھر اس نے دعا کی، منت کی، فریاد کی کہ خداوند یہ کمرہ، گھر، گھرانہ، سب کچھ اپنی زندگی کا کنٹرول میں تجھے دیتا ہوں۔ اور پھر خداوند نے کہا یس، اب خداوند تیرے ساتھ ہے، اب کلام تیرے اندر ہے، اب تو نے پورا اختیار مجھے دیا ہوا ہے، اب ابلیس تجھ پر اٹیک نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کمرہ، وہ گھر، وہ زندگی جو تجھے میں نے دی ہے، وہ سب پر میرا کنٹرول ہے۔
آج ہم بھی دیکھتے ہیں, ہم بھی خدمت کرتے ہیں, ہم بھی خداوند سے باتیں کرتے ہیں, کلام پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن سم ٹائم کوئی پن ہول ہمارا کھلا رہ جاتا ہے جس سے ابلیس اندر آتا ہے اور ہم پر اٹیک کر کے چلا جاتا ہے. عزیزو, فل کنٹرول خداوند یسوع مسیح کو دے دیں اور پھر دیکھیں آپ کی زندگیوں میں کیسا کام ہوتا, کیسا جلالی کام ہوتا, کیسے آپ کی سوچ سے بڑھ کر خداوند آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا. آپ کی زندگیوں میں وہ جو تمام کام رک گئے ہیں, تمام مرادیں جو پوری نہیں ہو رہی, تمام وہ چیزیں جو بیریئرز آگے ہیں, جب خداوند اس میں شامل ہو جائے گا تو وہ پھر آپ کی پہاڑ میدان ہو جائیں گے. عزیزو, یاد رکھیے گا, دل اس سے لگا لیں, کلام پر توجہ کر لیں, راہیں اس پر چھوڑ دیں. آپ مت اپنی راہوں کا چناؤ کریں, صرف خداوند پر چھوڑ دیں. اور ایک خوبصورت آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں, حبقوق کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں آیت. وہ کہتا ہے, انجیر کا درخت نہ پھولے, کچھ بھی نہ ہو. پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ کاک کنڈا بھی نہ ہوئے, پھر بھی خداوند میں تجھ میں خوش بخت رہوں گا. اس کا سب کچھ چلا گیا, مویشی چلے گئے, اس کے حاصلات چلے گئے, فائنینس چلا گیا, پھر بھی وہ خداوند میں خوش بخت ہے. عزیزو, پھر بھی وہ خداوند کے ساتھ چل رہا ہے. آپ یہ مت سوچیں کہ خداوند آپ سے روپوش ہو گیا ہے, آپ سے دور چلا گیا ہے, آپ کی سن نہیں رہا. سم ٹائم خدا خاموش ہو کر آپ کے ایمان کا, آپ کا چیک اینڈ بیلنس کر رہا ہوتا ہے. آپ کو ایمان کی چکی پر لے کے جا کر آپ کو گھما رہا ہوتا ہے. خداوند چیک کر رہا ہوتا ہے. عزیزو, بہنوں, بھائیوں, ایمان خداوند پر رکھیں, کلام پر رکھیں, اس کے ساتھ چلیں, اور کچھ بھی نہ ہو تو بھی کہے حبقوق کی طرح کہ خداوند میں تیرے ساتھ ہوں, میری زندگی خداوند تیری ہے. میں نے خداوند تیرے کلام پر میں پڑھا ہے, زبور 37 4 آیت کہ میں تیرے ساتھ مسرور رہوں گا. میری مرادیں تو پوری کرے یا نہ کرے تو بھی تیرے ساتھ چلتی رہوں گی, چلتا رہوں گا. میں نے اپنی راہ خداوند تجھ پر چھوڑ دی ہے, میں نے تجھ پر توکل کرنا شروع کر دیا ہے. میں خداوند, تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے. خداوندوں کے خدا ضرور ہے. عزیزو, ضرور ہے. آج ہمیں ضرورت ہے, ہم مت مارے پھریں, ہم مت پریشان ہوں, ہم مت گیو اپ کریں. ضرورت ہے کہ خداوند کے قدموں میں آپ جھک جائیں. جب آپ خداوند کے قدموں میں جھکیں گے تو آپ کو دنیا کے آگے جھکنے نہیں دے گا. عزیزو, یاد رکھیے گا, آپ بلائے ہوئے ہیں, آپ چنے ہوئے ہیں, آپ الگ کیے ہوئے ہیں, آپ چنیدہ قوم ہیں, آپ برگزیدہ قوم ہیں. آپ کو خداوند نے نام لے کر بلایا ہے, آپ کو رول قدس سے اوتھینٹک کیا ہے, سیلڈ کیا ہے اس نے آپ کو. تو پھر کیوں ہم پریشان ہیں, کیوں ہم یہ کہتے ہیں, کیوں ہم ایمان سے ڈاواڈول ہو جاتے ہیں, کیوں ہم گیو اپ کر جاتے ہیں؟ آپ صرف سب کچھ بھول جائیے گا, صرف اس بات کو یاد رکھیے گا کہ میں نے آج سے خداوند میں مسرور رہنا ہے, میں نے اپنی مرادیں خداوند سے پوری کروانی ہیں. لڑ پڑیں خداوند, میں تیرا بیٹا ہوں, میں تیری بیٹی ہوں. خداوند, تو میرے لیے کیا یہ سب کچھ نہیں کر سکتا؟ خداوند سب کچھ کر سکتا ہے. جب اس نے بیٹے کو ہی دینے میں دریغ نہ کیا تو باقی چیزیں تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے. خداوند ان تمام چیزوں کو بنانے والا ہے, کریٹر گاڈ ہے, ازلی ہے, ابدی ہے, انتہا ہے, ابتدا ہے, وہ سب کچھ ہے, وہ ہمارا رب بھی ہے. شاید انسان آپ کو چھوڑ جائے, شاید آپ کے گھرانہ آپ کو چھوڑ جائے, شاید آپ کا پارٹنر آپ کو چھوڑ جائے, شاید آپ کے فرینڈز اینڈ فیملی آپ کو چھوڑ جائے, لیکن خداوند وفادار خدا ہے. خداوند آپ سے پیار کرتا ہے, اس کی محبت میں کبھی کمی نہیں آتی. عزیزو, انکنڈیشنل اگاپے محبت آپ سے کرتا ہے. عزیزو, وہ آپ سے پیار کرتا ہے, وہ آپ سے محبت کرتا ہے. اور میں آپ کو انکریج آج اس چینل کے توسط سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خداوند کے لوگ ہیں. عزیزو, آپ خداوند سے پیار کرنے والے ہیں, مت پریشان ہو. آپ کو خداوند نے نور میں شامل کر لیا ہے, آپ کو تاریکی سے نکال لیا ہے. زبور 23 میں لکھا ہے, خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. خداوند چوپان ہے, کمی نہیں ہونے دے گا.
اگر آپ کے فائنینس میں پرابلم ہے تو خداوند فائنینس میں آپ کی مدد کرے گا. اگر آپ کے ازدواج میں پرابلم ہے تو خداوند آپ کے ازدواج میں آپ کی مدد کرے گا. اگر آپ اپنے بچوں سے پریشان ہیں, بے روی کا شکار ہیں, تو خداوند ان کو سیدھی راہوں پر لے کر آ جائے گا. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم صبح کو جب اٹھیں تو خداوند میں مسرور ہو جائیں, خداوند سے دل لگائیں, خداوند سے فریاد کریں اور کہیں خداوند آج صبح سے, بلکہ آج ہی سے, آج اگر آپ میں اس بات کو سن رہے ہیں, اس بات کا اقرار کریں, کنفیس کریں کہ خداوند شاید میں غلطی پہ تھا, شاید خداوند میں نے اپنا دل تیرے ساتھ نہیں بلکہ دنیا کے ساتھ لگا لیا تھا, میں شاید خداوند تجھے عزت آنر دینے کی بجائے میں لوگوں کو دے رہا تھا. آپ رسپیکٹ کریں, آپ لوگوں کی عزت کریں, لیکن خداوند کی محبت میں کمی نہ آنے دیں. آئیے میرے ساتھ, آئیے مل کر ہم دعا کریں. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں. ہاللویا. او ربا لا ربا 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 او سیکھا مان تھورو روبیو او شیمان تھورو روبیو. ہاللویا ہاللویا. تعریف ہو تعریف ہو تعریف ہو تعریف ہو. میں گل خدا دی سناں گا جد کرے گا کلام, میں گل خدا دی سناں گا جد کرے گا کلام, کہ اس دے آپ نے بندے یا نال پاک لوکاں نال تمام. جلال کے بادشاہ, بادشاہوں کے بادشاہ, ہم تیرا شکر, تیری تعریف تعظیم کرتے ہیں خداوند تیری لازوال محبت کے لیے, تیرے بیش بہا قیمتی خون کے لیے. خداوند ہم شکر گزار ہیں کہ تو نے آج ہم سے کلام کیا ہے یسوع کے نام سے. خداوند تیرا خادم ہوتے ہوئے خداوندوں کے خدا, میں خداوند اپنے ان تمام ویورز کو, ان تمام بہن بھائیوں کے لیے برکت چاہتا ہوں یسوع کے نام سے. خداوند آج سے خداوند جو اقرار, جو کنفیس انہوں نے میرے سامنے نہیں بلکہ تیرے سامنے کیا ہے, اپنا دل تیرے ساتھ لگایا ہے, یسوع کے نام سے خداوند ان کی دل کی مرادوں کو پورا کر. تمام بیریئرز, بندھن, جوئے یسوع کے نام سے دور ہوں. خداوند یسوع کے نام سے یہ اپنا دل تیرے ساتھ لگائیں, اپنی راہیں تجھ پر چھوڑ دیں, اور خداوندوں کے خدا آس, امید, توکل, یقین, بھروسہ تجھ پر, تیری صلیب پر, تیرے بیٹے پر رکھے خداوندوں کے خدا. اور ان کی زندگیوں میں خداوند, ان کی زندگیوں میں تو جلالی کام کر, گہرا کام کر, اور ان کی زندگیوں سے ہمیشہ تیرے نام کو عزت اور جلال ملے. آمین. سو خداوند آپ کو بہت برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس شائن اسٹار ٹی وی. آمین.